وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو بالکل ہی مکمل کر دیا ہے. اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں اور نہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی ہے. کسی بھی قسم کی کمی سے دین مصطفیٰ بالکل پاک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغیر کسی کمی کے اللہ رب العالمین کا دین بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، من وعن ویسے ہی پہنچا دیا ہے جیسے اللہ رب العالمین کا حکم تھا. اور اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. برادران اسلام، اتنی کھلی بات اور واضح ترین تعلیمات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بدعات کو انجام نہ دیا جاتا ہو اور خرافات کو ایجاد نہ کیا جاتا ہو. یہ ماہ ربیع الاول اور سن 1440 ہجری کا موقع ہے. میں آپ تمام اخوان سے وہ پیغام گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں جو پیغام پیران پیر عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے. ان کی کتاب عربی زبان میں بھی دستیاب ہے اور اردو زبان میں بھی دستیاب ہے. اردو زبان میں جو دستیاب ہے وہ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 121 ہے. شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 10 محرم الحرام ہے. کتنی؟ 10 محرم الحرام ہے. اور عربی میں جو نسخہ ہے میرے سامنے وہ جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 91 ہے. کہتے ہیں انما سمی عاشورا، انما سمی عاشورا، محرم کی 10ویں تاریخ کو اس لیے عاشورہ کہا جاتا ہے لأن اللہ تعالی اکرم فیہ 10 من الانبیاء علیہم السلام ب10 کرامات. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے 10 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو 10 کرامات سے نوازا ہے، اسی لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے. اور تمام میلادیوں کے نام پیران پیر کا یہ پیغام ہے، پیران پیر کا یہ پیغام ہے. یاد رکھیں، جتنے لوگ 11ویں کے حلوے کھاتے ہیں اور 11ویں کے بکرے کھاتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت ہر لمحہ ہر آن اور ہر ٹائم یا غوث یا غوث یا غوث کی رٹی لگاتے ہیں، ان تمام لوگوں کے سامنے پیران پیر کا پیغام رکھ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میلادی لوگ میلاد سے توبہ کر لیں، کیونکہ یہ کرسچن کا طریقہ ہے. یہ صرف میں نہیں کہتا بلکہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا پادری ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سنی کہتا ہے اور اپنے آپ کو ڈاکٹر بھی کہتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے اعتراف کیا ہے. اور اس نے جو فنکشن کیا تھا منہاج القرآن کے دفتر میں، وہ بھی یوٹیوب پہ دستیاب ہے کہ جس طرح سے کرسچن کرسمس ڈے مناتے ہیں اسی طرح سے ہم میلاد النبی مناتے ہیں. دیکھا، کھلا اعتراف ہے، کھلا اعتراف ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بلکہ کرسچن کا طریقہ ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے۔ بھلا بتاؤ کرسچن کی موافقت کرنے والے، کرسچن کی مشابہت کرنے والے کیا سوچیں گے اس کے بارے میں، غور کریں گے اور اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا دیکھیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو، کتنے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی مناتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے۔ پیران پیر نے کہا، پیران پیر نے کہا، پیران پیر نے کہا ولد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، 10 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میلادیوں کے نام پیران پیر کا پیغام سن لو۔ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ وفات کے دن میلاد النبی کا جلوس نکالنا، غور کرنا میرے بھائیوں، اور توجہ سے یہ باتیں سنو کہ تم 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ کتاب میرے سامنے ہے اور پیران پیر کی کتاب ہے، کتنا اچھا ٹائٹل لکھا ہوا ہے، الغنیہ لطالب طریق الحق عز وجل، المؤلف عبد القادر بن موسیٰ بن عبداللہ بن جنگ کی دوست ابو محمد محی الدین الجیلانی او الکیلانی او الجیلی، المتوفى 561 من الہجرہ۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک کی تمہیں تاریخ بتا دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر، ابو بکر سے لے کر، عمر سے لے کر، عثمان و علی سے لے کر، طلحہ اور زبیر سے لے کر، اور لاکھوں صحابہ سے لے کر کے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، دیگر تمام کے تمام ائمہ کا زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا 561 ہجری تک۔ سنو میلادیو، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے پیر کا تو بن۔ عبد القادر الجیلانی کی یہ کتاب ہے، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے، الطبعۃ الاولی، سن 1997 میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں کہتے ہیں والعاشرہ ولد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، 10 محرم الحرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ انگریز سے موافقت لے کر، انگریز سے رجسٹریشن کرا کر تم نے دین میں بدعت کو اختراع کیا ہے، ایجاد کیا ہے، اور آج جو میلاد نہیں مناتا اس کو تم گستاخ مصطفیٰ کہتے ہو۔ بھلا بتاؤ کہ پیران پیر کو کیا کہو گے؟ عبد القادر الجیلانی رحمت اللہ علیہ کو کیا کہو گے؟ کیا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ 561 ہجری تک، 561 ہجری تک کسی کو یہی نہیں معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رمضان میں ہوئی ہے، یا محرم میں ہوئی ہے، یا سفر میں ہوئی ہے، یا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بہت سے لوگوں نے کہا 8 ربیع الاول کو، دوسرے فلکیات اور ایسٹرونومی کے ماہرین نے کہا ہے 9 ربیع الاول کو، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے
10 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہاں تک کہ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی ہے. 12 ربیع الاول کو میلاد منانے والوں ذرا عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بکرے کھانا چھوڑو، 11ویں کی نیازیں اور دیگیں کھانا چھوڑو اور ان کی بات کو ذرا کان کھول کر سنو. انہوں نے کہا ولد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عاشورا. سنو اور اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول تمام تر ادوار میں آتے رہے، لیکن کسی بھی صحابی نے، کسی بھی تابعی نے، کسی بھی تبع تابعی نے، ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے محرم الحرام کو نہیں منایا. اور اتنا ہی نہیں، ربیع الاول کا مہینہ بھی جو لوگ مانتے ہیں انہوں نے بھی کبھی نہیں یہ کہا کہ 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو جلوس نکالنا چاہیے، بھانگڑا کرنا چاہیے، میلاد النبی کی محفلیں قائم کرنی چاہیے. یہ سب خرافات ہیں. یہ کفار، ملحدین، کرسچن، نصارہ اور یہود کا طریقہ ہے. ہندو جنم دن مناتا ہے، کرسچن کرسمس ڈے مناتا ہے. یہ نام کا مسلمان کفار کی دیکھا دیکھی میلاد النبی مناتا ہے. مسلمانوں عقل و شعور کے ناخن لو اور اللہ رب العالمین سے ڈرو. اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے وہ بالکل سادگی پر مبنی ہے. اس میں کسی بھی قسم کی، کسی بھی بدعت کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اور میرا اگر نہیں مانتے تو عبد القادر کے پیغام کو سنو اور اپنے دل سے میلاد النبی کی بدعت کو نکال دو. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سنت مصطفیٰ پر اکتفا کریں، بدعات سے، خرافات سے، شرکیات سے توبہ کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.